اسلام نے آپ دی گود دے اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہے، لیکن ان دو سوراخ جڑے بچ گئے سن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑیاں دے نال انہاں نوں بند کر دیتا۔ یا رسول اللہ میری جان جاندی ہے تے جائے، لیکن اللہ دے حبیب نوں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ سیو دوڑے نال جڑی گل کرنی ہے او ہجرت مدینہ دے حوالے دے نال گل کرنی ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام مکہ نو چھوڑ کے مدینہ وال گئے، وجوہات کی سن، اس حوالے دے نال چند ایک دوڑے سامنے گلاں کراں گا۔ دوستو جڑی دوڑے سامنے میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ اللہ تے اللہ دے حبیب دی اطاعت کردا ہے، اس بندے نو انعام کی ملدا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے بھی اللہ دی تے اللہ دے حبیب دی اطاعت کیتی، کامیابی اس بندے دا مقدر بن گئی، اور جس بندے نے اللہ تے اللہ دے حبیب دی نافرمانی کیتی تے سنگیو سمجھ جایا جے شرمندگی اور ندامت اور ذلت اس بندے دا مقدر بن گئی، اس بندے دا جس بندے نے قرآن اور آقا علیہ السلام دے فرامین نو منن تو انکار کرنے جنہ لوگاں نے اللہ وحدہ لا شریک دی اطاعت کیتی، جنہ لوگاں نے آقا علیہ السلام دی اطاعت کیتی، اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نو انعام کی عطا کیتا۔ چند ایک شخصیات دا تواڈے سامنے میں ذکر کرنا چاہنا تاکہ تسی گل نو اچھے طریقے دے نال سمجھ لو۔ یاد رکھو جنہاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب دی اطاعت کیتی، سب تو پہلی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، امام حسن و حسین اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوستو دیکھ لو انہاں سارے نے اپنا سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک دے نام تے وار دیتا۔ دیکھ لو نا آج بھی جدو کیا جاندہ سب تو زیادہ سچے کون نے، صداقت دے بادشاہ کون نے، ابو بکر صدیق نو پیش کیتا جاتا ہے۔ آج بھی جدو کیا جاندہ سب تو زیادہ عادل حکمران کون سن، تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کیتا جاتا ہے۔ سنگیو اگر پوچھا جائے نا حیا دے بادشاہ کون نے، تو عثمان غنی نو پیش کیتا جاتا ہے۔ پوچھا جائے نا اللہ دے شیر کون نے، سب تو زیادہ بہادر کون نے، تو سنگیو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کیتا جاتا ہے۔ وجہ کیے؟ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک تے وار دیتا، انہوں نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک انہاں تمام لوگاں دے ناماں نو زندہ فرما دیتا۔ سو اے تسن او شخصیات جنہاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب دی اطاعت کی تھی۔ آؤ تکنے جنہاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب دی اطاعت نہ کیتی او کون نے؟ میں چند ایک تواڈے سامنے نام لواں گا تاکہ تسی گل نو صحیح طریقے دے نال سمجھ جاؤ۔ جنہاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب دی اطاعت نہ کیتی، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، اے لوگ سن جڑے خود بھی اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت نہیں سن کردے، اور جڑے لوگ کردے سن انہاں تے ظلم و ستم کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک دی اطاعت کردے سن، جو لوگ اطاعت رسول کردے سن، یہ لوگ انہاں تے ظلم و ستم کردے سن۔ ویلے آقا علیہ السلام نے کفار مکہ نو اسلام دی دعوت دیتی تے سنگیو انہاں نے ٹھکرا دیتی، انہاں نے انکار کر دیتا۔ انہاں نے کہا کہ اسی اللہ نو نہیں مننا گے، کیونکہ انہاں نے پتا سی جہاں ہم اسلام میں چاہ جائیں گے نا تو ساڑھے جڑی یہ چدراہٹ ہے، اب بناوٹی جڑی ساڑھی چدراہٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جڑا اسی لوگوں تو ظلم و ستم کریں گے اسلام اس سکی کر دے گا، منع کر دے گا، لہذا اسی اسلام نو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع میرا ہجرت مدینہ ہی ہے، لیکن میں چاہنا کہ میں تمہیں ساری گل سناواں
تاکہ دوڑے ذہناں دے اندر گل بیٹھ جائے اور دوانوں پتہ چل جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں گئے۔ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے انہاں نوں اسلام دی دعوت دیتی انہاں نے ٹھکرا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے ویلے انہاں نے ٹھکرائی نا اس تو انہاں کیا چلو اسی چودھنیاں اسی اس علاقے دے اندر وڈے رہے ہیں، ساڈے کول پیسہ ہے، جڑے ویلے اساں اسلام نو قبول نہ کیتا تے غریباں کی کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سی نہ پتا ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے خود لیا ہے۔ جڑے ویلے انہوں نے ٹھکرا دیتی اسلام دی دعوت نو قبول نہ کیتا تے انہاں تک کہ اسا تا اسلام نو نہیں منیا، لیکن اسلام چاروں اطراف بڑی تیزی دے نال پھیل رہا ہے۔ جڑے ویلے انہوں نے تکیا انہوں نے کہا کہ یار یہ تا کم خراب ہے، دیکھو نا تمام لوگ جڑے نے وہ مسلمان ہوندے پے۔ جڑے ویلے انہوں نے پتہ چل گیا کہ اسلام چاروں اطراف بڑی تیزی دے نال پھیل رہا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چائے آ کے کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی اسلام نو قبول کرنے ہاں، اسی تواڈے خدا دی عبادت کرنے ہاں، لیکن یا رسول اللہ ساڈی ایک شرط ہے وے یا رسول اللہ 1 سال دے لئی تسی ساڈے خداواں دی عبادت کرو، 1 سال اسی تواڈے خدا دی عبادت کران گے۔ سنگیو جڑے ویلے انہوں نے ایک کیا نا تے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے محبوب انہاں نوں دس دیو اے کافرو تواڈے لئی تواڈا دین ہے تے ساڈے لئی ساڈا دین ہے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جواب دیتا تے انہوں نے کیا چلو ساڈی دال تے نہیں کری لیکن اسی دین نو ضرور ختم کران گے۔ انہوں نے کیا کہ اسی دین نو ختم کر داں گے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی عبادت گاہ دے اندر نہیں نہ آندے، اسے کی کران گے دین نو ہی ختم کر دیاں گے۔ سنگیو انہوں نے مسلماناں تے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا تے اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیتا اے محبوب اپنے غلاماں نو حکم دے دیو اوے تو ہجرت کر کے مدینہ وال چلے جان۔ دوستو جڑے ویلے تمام لوگ چلے گئے، تمام جڑے مسلمان سن مدینہ دی طرف روانہ ہو گئے، لیکن مکہ دے اندر علی بھی کچھ شخصیات موجود سن جس سے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما موجود سن۔ اس کے علاوہ اور بھی جڑے مجبور غلام سن نا سنگیو وہ بھی مکہ دے اندر علی موجود سن۔ دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت طلب کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اجازت عنایت کرو تاکہ میں بھی ہجرت کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ وال چلا جاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعجل یا ابا بکر، اے ابو بکر تو جلدی نہ کر، کی پتہ تین کو چنگا جہا ساتھی مل جائے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل کیتی نا تو بکر صدیق سمجھ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل کے ہی میں ہجرت کراں گا۔ جڑے ویلے مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ وال چلے گئے یعنی جس ٹائم ہجرت کر گئے نا تے جڑے کافر سن انہوں نے کیا کہ اسی دین نو ختم کرنا چاہنے ہاں جس کا طریقہ کار کی کیتا جاوے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، انہوں نے ایک اجلاس طلب کیتا، جس ٹائم انہوں نے اپنا اجلاس بلایا میٹنگ ہال دے اندر جس ٹائم وہ اکٹھے ہوئے کہ دین نو کیویں ختم کیتا جاوے۔ جڑے ویلے وہ سارے آ گئے اکٹھے بیٹھ گئے، شیطان نے کہا میرے سارے روحانی جڑے شاگرد نے وہ سارے اوتھے لگے بدے نے، ابو جال، ابو لہب، اتبا، شیبہ، امیہ بن خلف وہ سارے اوتھے موجود نے تے میں پیچھے کیویں رہ سکنا وا۔ شیطان نے ایک بڈھے بابے دی شکل اختیار کی تھی، آ گیا انہوں نے کول جسنم آیا، انہوں نے کیا بھائیا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں۔
میں نجد دا رہن والا ہاں، جس ٹائم اس نے کہا میں نجد دا رہن والا ہاں تے تمام کفار نے انہاں دا بڑا استقبال کیتا، اس دا جس ٹائم استقبال کیتا اس نو اندر لے کے آ گئے۔ دوستو ایک سوال ہے کہ جس ٹائم اس نے کہا سی شیخ نجدی میں نجد دا رہن والا ہاں تے انہاں نے انہاں دا استقبال کیوں کیتا اور شیطان نے نجد دا ہی نام کیوں لیا؟ دوستو ایسی وجہ ہے کیونکہ کافر جان دے سن، انہاں نو پتا سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نجد دے نال ناراض نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ سنگیو اے جڑی گل کرن لگا نا اے گل انہاں لوگاں دے لئی ہے جڑے لوگ یہ کہندے ہیں دیکھو جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف بشیر بن کے آئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نذیر بن کے نہیں آئے۔ ہمیشہ کہندے اسلام ہمیشہ امن دا درس دیندا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ لیاں آیات پڑھ کے لوگاں دے دماغ خراب کر دے نے۔ انہاں لوگاں نوں میں کہنا چاہنا وا جس ٹائم اہل نجد آلیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاماں نوں شہید کیتا، جڑے ویلے انہاں نے 70 قرآن شہید کیتا نا سنگیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد دے لئی 40 دن دے لئی بد دعا فرمائی سی۔ جڑے ویلے تسی لوگاں نوں انک لعلی خلق عظیم ایلیاں آیات پڑھ کے سناندے ہو نا، اتھے آ بھی پڑھیا کرو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اتھے سنگیو آ بھی پڑھیا کرو عتل بعد ذالک زنیم، لوگاں پڑھ کے سنایا کرو جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے خلاف 40 دن دے لئی بد دعا کیتی، سنگیو پتہ چل گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بن کے آئے نے تے نذیر بھی بن کے آئے نے۔ میں گل کر رہا سی جس ٹائم وہ شیطان نے کہا نا کہ میں نجد دا رہن والا ہاں تے تمام لوگاں نے انہاں کی کیتا اچھے طریقے دے نال استقبال کیتا۔ جس ٹائم جا کے انہاں دے کول بیٹھ گیا انہاں نے کہا ہاں جی گل شروع کرو۔ جس ٹائم گل شروع کی تھی تے ایک بندہ اٹھیا، اس نے کہا جی نعوذ باللہ دین نو ختم کرن دا طریقہ اے وے نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کر دیتا جاوے، اور طریقہ کار اے اپنانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک کمرے دے اندر قید کر دینے اعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے دے اندر شہید ہو جان گے۔ جس طرح اس بندے نے گل کیتی تے تمام جو لوگ اتنے بیٹھے سن کہ واہ بھائی واہ اس لعنتی نے کیڈی کمال دی گل کیتی ہے۔ جس طرح انہوں نے ایک کیا تے شیطان نے کیا گل تو بڑی صحیح ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑی گلی چوں گزر جان اس گلی چوں خوشبو دے ہلے آندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تلاش کرنا انہاں دے غلاماں دے لئی کوئی اوکھا کام نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تلاش کر لین گے۔ جس ہم تلاش کر لین گے تے سارے لوگ ساڈے خلاف ہو جان گے، لہذا ایک گل جڑی ہے نا صحیح نہیں ہے، کوئی اور گل دسو، کوئی اور مشورہ دیو۔ ایک بندہ کھڑا ہویا، ایک اور لعنتی کھڑا ہویا، اس نے کیا نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس علاقے دے وچوں نکال دیتا جاوے۔ جس ہم نکال دیاں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے علاقے چوں چلے جان گے، پھر سن کیڑی گل دی ٹینشن ہوے گی۔ جس طرح اس بندے نے گل کیتی تے جڑا وہ کفار تے بیٹھے سن سارے لوگ انہوں نے کہا اے بھی گل جڑی ہے نا بڑی صحیح ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے بھی مشورہ جڑا ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی دسو کی کیتا جاوے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کیڑا کمال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان کیڑی میٹھی ہے، ہوے شیطاناں دا پیو، شیطاناں دا سردار خود ابلیس ہوئے، لعین ہوئے عزازیل خود، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف تے گن گائے۔ دیکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ وحدہ لا شریک نے کیڑا کمالات والا بنا کے بھیجا ہے شیطان، ہے عزازیل، ہے لعین، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے کیا جس طرح اسی نکالا گے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور علاقے دے اندر چلے جان گے تو لوگ انہاں دے گرویدہ ہو جان گے، لوگ انہاں دے نیڑے آ جان گے۔ جس طرح نیڑے آن گے وہ سارے لوگ مل کے
پھر تواڈے تے حملہ کرن گے، وہ لوگ غالب آ جان گے، تسی مغلوب ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ بھی مشورہ جڑا ہے نا قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی دیو۔ جیسے شیطان نے گل کیتی نا تو نہ تمام لوگوں نے کیا ہے بابا تو آیا بھی لیٹ ہے، لیکن جڑی گلاں کردا پیا نا پوریاں شیطان والیاں، تو یہ گلاں کردا پیا میں نال دے وچوں ایک اور لعنتی بولیا، اس نے کیا نعوذ باللہ انج کرنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی شہید کرنے شہید کرن دا طریقہ کار یہ ہوئے گا کہ جتنے ساڈے کول قبائل ہیں نا، ہر قبیلے دے وچوں ایک نوجوان نو چننے اس نو تلوار پکڑانے ایک چست نوجوان نو چننے اور اس نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے دے اگے کھڑا کر دینے یعنی کہ جتنے بھی قبائل نے پھر ہم سارے مل کے حملہ کرن گے، اور ہر قبیلے چوں ہر خاندان چوں جڑے ویلے ایک ایک بندہ نکلے گا اور نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کر دیں گے، خون بٹ جائے گا، جسم بٹ جائے گا، تو پھر وہ کسی کو بدلہ بھی نہ لے سکن گے، دیت منگن گے تو دیت دے داں گے۔ جیسے اس لانتی نے ایک گل کی تھی تو شیطان جا لانتیاں دا سردار سی، اس نے کیا واہ 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 اس بدبخت نے کیڑی کمال دی گل کیتی ہے، انج ہی کیتا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کیتا جائے۔ دوستو انہاں جیسا میٹنگ کیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کرن دی، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو حکم دے دیتا اے حبیب تسی ہجرت فرما کے مدینہ والا ہجرت دی رات سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے بستر تے سلا دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہضمی سبز چادر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کی تھی۔ دوستو دیکھ لو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کتنی محبت کردے سن، باہر دشمن کھڑے سن لیکن پھر بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی پرواہ نہیں، تساں حکم دے دیتا ہے کہ علی نے تواڈے نام تے اپنی جان نو قربان کر دیتا ہے۔ دوستو دیکھ لو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کتنی محبت فرماندے سن، اس واسطے تا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں اللہ دی بھی اطاعت کیتی تے اللہ دے حبیب دی بھی اطاعت کیتی، اور جنہاں لوگاں نے بھی صحیح معنی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کیتی نا، لوگوں یاد رکھو دنیا چ تے قبر چ حشر دے دیاڑے کامیاب ہو۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان دی پرواہ نہ کیتیاں بستر تے لیٹ گئے۔ کسی نے پوچھا مولا علی کو جناب ذرا اے تے دسو تسی ولایت دے بادشاہ ہو، تسی اللہ دے کامل ولی ہو، ذرا اے تے دسو کوئی ایسی رات تساں پرسکون ماحول دے اندر گزاری ہوئے بغیر کسی ٹینشن تو تساں گزاری ہوئے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہجرت دی رات آئے ہے، کہندے نے جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن اے علی تسی لیٹ جاؤ، لوگوں نے کیا جناب دن کو پریشانی نہ ہوئی، اسی جس آئندہ کوئی ماحول تکیے سان تا نیند نہیں آندی، لیکن مولا علی نے فرمایا جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی نا اے علی امانتاں لٹا کے تے تسی مدینہ وال آ جانا ہے، کہندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل تے پورا یقین سی کہ میں مدینہ ضرور جاواں گا، اس واسطے میں بڑے پرسکون ماحول دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر تے پوری رات سویا رہا۔ دوستو اے سن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی نو کیا نا تسی اے امانتاں لٹا کے تساں مدینے وال آ جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اے جڑے لوگ نے نا اے مینوں اللہ دا حبیب نہیں منتے، میں نبی نہیں منتے، لیکن صادق الامین من نہیں منتے نے، اپنی ساریاں امانتاں میرے کول رکھ دے نے، اے علی تسا امانتاں لٹا کے تسا بھی مدینے آ جانا ہے۔ دوستو جڑے ویلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اوڑی اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر تے
آرام فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیتا، اے میرے حبیب تسی ہن اپنا سفر جاری کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ باہر تے لوگ کھڑے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب چلنا تہاڈا کام ہے، باہر آنا تہاڈا کام ہے، انہاں نو انیا کرنا ساڈا کام ہے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے نا، اللہ کریم نے فرمایا محبوب ذرا مٹی لو نا وہ انہاں تے پھینکو، وما رمیت اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے محبوب مارنی تو ساوے لیکن ولکن اللہ رما، مارے گا اللہ، ہاتھ تواڈے ہون گے، طاقت اللہ دی ہوے گی، مارنا تواڈا کام ہے، انہاں نو انیا کرنا ساڈا کام ہے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نا، اللہ فرماتا وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا وغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ کریم فرما رہا سا انہاں دے درمیان آڑ بنا دیتی، کسے نو میرا حبیب نظر ہی نہ آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلے گئے نا۔ دوستو یاد رکھو جس اج دا ماحول ہوئے نا تو بندہ کدی بھی اپنے دشمن کول نہیں جاندا۔ دوستو آئندہ ماحول ہوئے نا تو کدی بھی بندہ کچھے بندے کول نہیں جاندا۔ اللہ وحدہ لا شریک نو بھی پتا سی صدیق جڑا ہے نا میرے حبیب تے اپنے آپ نو قربان کر چکیا ہے، میرے حبیب دا دیوانہ ہے۔ اس واسطے تا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیتا نا اے محبوب جڑے ویلے تسی نکلے نا صدیق نو نال لے کے جائے جے، اپنا ہم سفر صدیق اکبر نو بنایا جے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق دے گھر چلے گئے نا، شیطان دوڑدا ہویا سارے کافراں دے کول آیا تے آ کے کہندا تسی ایتھے کس لئی کھڑے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے چلے گئے نے۔ انہوں نے کہا سن نظر تا نہیں آئے، انہوں نے کہا اچھا یار سن نظر نہیں آئے، تین تا پتا سی نا تو سانو کیوں نہیں دسیا؟ تے شیطان نے کیا توانو کسے نظر نہیں آن دیتا تے میں نے کسے بولن نہیں دیتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ دیکھ لو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب نو کیویں بچایا، اور سانو حکم دیتا، سانو ایک سبق دیتا، سانو ایک تعلیم دیتی۔ اے لوگو جنہ لوگوں نے بھی اپنا بھروسہ میرے تے کامل کر لیا، جنہ نے اپنا بھروسہ اللہ کریم تے کر لیا، یقین جانو اللہ وحدہ لا شریک انہاں نو کدی بھی مرن دے لئی نہیں چھوڑدا۔ اللہ وحدہ لا شریک انہاں دی ہمیشہ دے لئی مدد فرماندا ہے، وہ دنیا ہوئے قبر ہوئے حشر دا دیہڑا ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک ہر میدان دے اندر اس بندے دی مدد فرماندا وے، اندا یقین کامل ہوئے، اور یقین ہوندا اللہ وحدہ لا شریک دے اتے ہوئے۔ دوستو جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر دے لئی جا رہے نے، کدی ابوبکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کھبی سائڈ تھوڑی دیر چلدے نے، کدی تھوڑی دیر سجی سائڈ چلدے نے، کدی تھوڑی دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے چلدے نے، کدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تھوڑی دیر پیچھے چلدے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق ویکھو چلن دا طریقہ تے نہیں ہے۔ تے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بالکل یہ چلن دا طریقہ تو نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ خطرے دی راہ تے کی پتا کیڑے پاسو کوئی کافر دوڑے تے حملہ کر دے وے۔ یا رسول اللہ جڑے ویلے دوڑے تے کوئی حملہ کرے تے میں اس گل نو پسند کرنا وا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو قحافہ دا بیٹا محمد کریم تے قربان ہو جائے، ابو قحافہ دا بیٹا اللہ دے حبیب تے قربان ہو جائے۔ دوستو اس واسطے تا اسی اہل سنت و جماعت والے کہنے ہیں نا مسلمہ محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ دوستو اے سن ابو بکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سفر کر رہے سن، جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک زخمی ہوئے نا اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال چل رہے سن۔ جس ٹائم آپ نے تکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو یاد رکھو سانو اسلام دی خاطر ایڈیاں مشکلات دا سامنا نہیں کرنا پیا، اسلام دی خاطر
دین دی خاطر، قرآن دی خاطر دوستو سان کسی نے اپنے وطن تو نکالیا نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو اسلام دی خاطر سانو اپنی ماں نو چھوڑنا نہیں پیا، باپ نو چھوڑنا نہیں پیا، بھائیاں نو چھوڑنا نہیں پیا، اپنے اصلی وطن نو چھوڑنا نہیں پیا۔ دوستو اس سے باوجود اسی دیکھ لو دین دے نال کیڑی وفا کرنے پہ، دیکھ لو دوستو سن اپنے گربان دے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے یار، جنہاں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا لیکن پھر بھی انہاں یہ کیا، یا اللہ اگر اس تو علاوہ بھی ساڈے کول اور کچھ ہوتا نا تو یا اللہ اسی تیرے حبیب تے قربان کر دیتے۔ دوستو اے لوگ سن جنہاں نے دین دے لیے قربانیاں دتیاں، اور دوستو اے لوگ سن جڑے دین دی قدر نو جاندے سن۔ دوستو اسی دین دی قدر نو نہیں جاندے، جو دین نو اپنان دا طریقہ سی، جو اس دے تقاضے سن، جو اس دا حق سی، دوستو اسی وہ ادا نہیں کرتے۔ دوستو ویکھ لو اسی دین دے جو تقاضے نے انہاں نو پورا نہیں کرتے پے، کیونکہ سن دین قربانیاں تو بغیر مل گیا۔ دوستو سن چاہیے اسی جس لئی دنیا تے بھیجے گئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس تقاضے نو پورا کرے۔ تو سن چاہیے اسی صحیح معنی دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا شکر ادا کریے، نمازاں پڑھیے کریے، اللہ وحدہ لا شریک دا شکر ادا کریے۔ دوستو سن ملک پاکستان ملیا کس طرح ملیا؟ سن ملک پاکستان ساڈے وڈیاں نے قربانیاں دتیاں، کس طرح اسی ایتھے اسلام دا قانون جڑا ہے اس کو نافذ کریے، اسی قرآن دے قوانین نو نافذ کریے، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے مطابق زندگی بسر کریے۔ لیکن دیکھو کی ہو رہا ہے، ملک پاکستان دا حال کی ہو گیا، وجہ کی ہے دوستو؟ وجہ دین تو دوری ہے۔ دوستو آج بھی وقت ہے اسی اپنے آپ کو صحیح معنی دے اندر قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے تابع کر لویے۔ دوستو جتنا لوگوں نے بھی اپنے آپ کو قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے تابع کیتا، یقین جانو وہ سارے لوگ کامیاب ہو۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک ابوبکر صدیق نے تکے زخمی ہو گئے نے تے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھا لے، آئے اے صدیق اکبر میں تیرے تو قربان جاواں، تو نبیاں دے امام نو اپنے کندھے تے بٹھا لیا، تو اللہ دے حبیب نو اٹھا لیا۔ دوستو اس سے واسطہ سی کہنے ہیں مسلمہ محمد سے وفا صدیق اکبر کی وہ نہیں بھولی، ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے کول آئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار دے اندر داخل ہون لگے، ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے اندر میں جانا وا تاکہ اندر میں جا کے تک لواں کوئی موذی جانور نہ ہوئے، یا رسول اللہ دان کوئی نقصان نہ پہنچا دے وے۔ دوستو دیکھ لو نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے سن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تے دوستو تسی کی سمجھدے ہو ابوبکر صدیق نے جڑی خدمتاں کیتیاں نے، ابوبکر صدیق نے جڑا ہر ایک چیز اپنی دین دی خاطر قربان کیتی ہے، یہ چند کھجوراں دے باغاں دے لئی کیتی۔ ابوبکر صدیق نے جو سب کچھ قربان کیتا ایک کھجوراں دے چند باغاں دے لئی قربان کیتا، اور تسی صدیق اکبر دے بارے کی جانو؟ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اسلام نو تواڈے مال دی لوڑ ہے۔ دوستو یاد رکھو اس وقت صدیق اکبر نے اپنے گھر سوئی بھی نہیں سی چھڈی، سارا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر لے آئے۔ تے تسی کی سمجھدے ہو انہاں نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو ناراض کیتا ہوئے گا؟ سنگیو نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہے جنہاں نے ہر ایک چیز اپنی اسلام دے خاطر قربان کر دیتی، مال تے مال رہا، آپ نے اپنی جان میں کی کیتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے لئی قربان کر دی۔ دیکھ لو نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غار دے اندر گیا تاکہ میں تکاں کوئی اندر موذی جانور تے نہیں ہے، اے نہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو او نقصان پہنچا دے وے۔ جس طرح آپ اندر گئے آپ نے تکیا کے اندر کوئی سوراخ نے، لیکن جس طرح سوراخ آپ نے
تکے نہ کہ آپ نے اپنی قمیص نو پھاڑیا، پھاڑ کے انہاں سوراخاں نو بند کیتا، لیکن 2 سوراخ بچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق دی گود دے اندر رکھیا۔ دوستو اللہ دے حبیب نے، نبیاں دے سردار نے، اللہ وحدہ لا شریک نے جنہاں دی خاطر پوری کائنات نو بنایا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر میں محمد کریم نو نہ بنانا ہوندا نا تے لوگوں میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا تے تسی کی سمجھدے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا حبیب اس بندے دے نال ٹور دیتا، نہ دل صحیح نہیں سی نا سنگیو۔ اللہ وحدہ لا شریک نو پتہ سی صدیق اکبر نے اپنی ہر ایک چیز میرے حبیب تے قربان کر دیتی ہے، اے میرے حبیب دا دیوانہ ہے، اپنی جان تا دے سکتا ہے لیکن میرے محبوب تے ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آن دے سکتا۔ اے سن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر موجود نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی گود دے اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہے، لیکن ان 2 سوراخ جڑے بچ گئے سن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑیاں دے نال انہاں نوں بند کر دیتا۔ یا رسول اللہ میری جان جاندی ہے تے جائے، لیکن اللہ دے حبیب نو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جڑے وہ 2 سوراخ سن انہاں دے اندر موذی جانور سن، انہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی نو ڈسنا شروع کر دیتا، لیکن اس سے باوجود آپ ذرہ برابر بھی ہلے نہ، یہ نہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نیند دے اندر خلل پڑ جائے۔ دوستو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہلے بھی نہ، اے نہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نیند دے اندر خلل پڑ جاوے۔ لیکن جڑے ویلے انسان ہے نا، انسان آئے برداشت کیتا، لیکن وہ جڑا موذی جانور سی اس نے آپ نو زیادہ ڈسیا، آپ نو دنگ مارنا اس نے شروع کیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اکھاں مبارکاں چوں آنسو بہنا شروع ہو گیا، وہ جڑے آنسو سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور تے آ کے گرے۔ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ نے کیا اے صدیق کی ہویا ہے، رون دی وجہ کی ہے؟ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاؤں تے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق ذرا اپنا پیر میرے وال کرنا، ذرا قریب کرے نا۔ جسم کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آیا جسم لگایا تے صدیق اکبر کہندے نے، کہتے جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا سی نا، وہ جڑا درد ہو رہا سی سارا درد ختم ہو گیا۔ اے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال غار ثور دے اندر موجود سن تے غار دے بالکل نیڑے جیسے کافر پہنچن لگے نا، تے ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل قریب آ چلے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق تو پریشان نہ ونج، اللہ کریم ساڈے نال ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمایا نا، اللہ وحدہ لا شریک نے مکڑی نو حکم دیتا، اس نے غار دے کے جالا بنا دیتا۔ جب کافر کول آئے انہوں نے تکیا کہ غار دے اگے تے جالا ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اندر جاندے تو ضرور اے جڑا جالا ہے نا یہ خراب ہو جاندا، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار دے اندر نہیں ہیں۔ دوستو دیکھ لو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا حبیب کسی نو نہ وکھانا ہوئے نا، اگے صرف جالے دی دیوار بنا دے تے اپنا حبیب کسی نو نہیں تکن دیندا۔ جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی لا تحزن، اللہ وحدہ لا شریک 10واں پارہ سورہ توبہ دے اندر بھی فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ۔
دوستو از یقول لصاحبی اس نو بار بار اس کو پڑھدا پیا وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صحابی میں نہیں کیا، کسی پیر نہیں کیا، کسی عالم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک خود فرما رہے اذ یقولو لصاحبہ، اللہ کریم خود فرما رہا ہے اے لوگو ابو بکر صدیق جڑے نا میرے حبیب دے صحابی نے، اللہ نے فرمایا اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور دے اندر تقریباً 3 دن دے لے رہا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے بیٹھ کے اس سواری تے بیٹھ کے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت دے لئی تیار کیتیاں سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہجرت فرما کے مدینہ وال چلے گئے۔ دوستو دیکھ لو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہ، اور دیکھ لو اج بھی ابو بکر صدیق نعرے لگ رہے ہیں، اج بھی ہر بندہ کہہ رہا ہے صدیقی اکبر جیسی وفا حضور نال کسے نہیں کیتی، جو محبت دے تقاضے ابو بکر صدیق نے پورے کیتے نے نا وہ کسے نہیں کیتے۔ دوستو یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی شان ہے، اپنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو میں ہر ایک بندے دے جڑا قرض سی وہ ادا کر دیتا، لیکن ابو بکر صدیق دا جڑا قرضہ ہے نا وہ باقی ہے۔ ابو بکر صدیق دا قرضہ کل قیامت دے دیاڑے اللہ وحدہ لا شریک ادا کرے گا، انہاں نو جنت عطا کرے گا۔ دوستو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی ہر ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قربان کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے انہوں دا نام قیامت تک دے لئی زندہ فرما دیتا۔ وجہ کی بنی؟ وجہ بنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول